بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ولی آپ سب خاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم طب یونانی، طب آیوروید اور ایلوپیتھی کی یکساں مقبول حد کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع کوار گندل یا گھیکوار رہے گا۔ اس کو انگریزی میں ایلوویرا بھی کہتے ہیں، اور آج کل تو لوگ اس کے نام سے بہت زیادہ شناسا ہو چکے ہیں، کیونکہ کاسمیٹکس پروڈکٹ بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ بکثرت اس کو استعمال کرتی ہیں۔ کوئی صابن آتے ہیں، کوئی کریمز آتی ہیں جن میں باقاعدہ طور پہ اسپیسیفکلی لکھا جاتا ہے کہ اس میں ایلوویرا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جلد کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو آج ہم ایلوویرا یعنی گھیکوار کے بارے میں بات کریں گے، اس کے افعال و خاص پہ بات کریں گے، اور اس کے مرکب نسخے پہ بات کریں گے، اس کی پہچان بھی کی جائے گی۔ گھیکوار ایک خودرو نبات ہے۔ کبھی یہ کراچی میں، آج کل تو یہ چائنا کٹنگ نے سب کچھ درہم برہم کر دیا، کبھی یہ جنگلوں کے جنگل ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ ہم کو یہ ایلوویرا نظر آتی تھی، اور آج بھی یہ کوئی ناپید چیز نہیں ہے۔ ہندوستان، پاکستان میں یہ بکثرت پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ دیہاتوں میں اسے اپنے گھروں میں ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میں نے بھی اپنے گھر میں یہ لگا رکھی ہے، اپنے چھت پہ جو چھوٹی سی کیاری بنائی ہوئی ہے اس میں یہ میں نے اگائی ہوئی ہے، تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا پتا نیچے سے چوڑا ہوتا ہے، اوپر آ کے باریک ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے یوں لگتا ہے کانٹے کی نوک بن گئی ہے، اور اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کانٹے کی جو لائنیں ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جب یہ اچھی طرح افزائش پا جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک گندل نکلتی ہے، اس کے اوپر ایک سٹا سا لگتا ہے جس کو کوار کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے اس کا نام کوار گندل بھی ہے، کہ اس سے وہ جو گندل نکلتی ہے کوار، تو اس کا نام بھی کوار گندل رکھ دیا گیا ہے۔ تو مختلف علاقوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگر اس کی افزائش کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ ایک پودا آپ لگا لیں، اس کی جڑ میں سے نیچے سے اور پودے نکلتے آئیں گے، اور بہت جلد یہ ساری کیاری اس سے بھر جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ افزائش پاتی ہے، نرم زمین میں، ریتلی زمین میں، نمی والی جگہوں پہ بکثرت یہ پھیلتی ہے۔ اگر کوار گندل کے مزاج کی بات کی جائے تو یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ اس کا مزہ تلخ اور اس قدر بدبودار سا ہوتا ہے، اور اس کے پتے کو جب ہم اوپر سے یہ اس کا جو سبز غلاف ہے وہ ہٹاتے ہیں تو اندر سے سفید غوطہ نکلتا ہے، وہی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف ادویات میں ہم سفوف کی گولیاں بنانے کے لیے بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس میں بہت سارے مرکبات تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے افعال پہ بات کرنے سے پہلے آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ میں نے اپنی چھت کے اوپر چھوٹی سی کیاری بنا رکھی ہے، اس میں اپنی ضرورت کے لائق گھیکوار کے پودے لگائے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اس میں سے اتنے ہی پودے تقریباً نکال دیے گئے ہیں، ورنہ یہ بہت گنجان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی نشو و نما میں فرق آتا ہے۔ تو یہ اس کا پتا ہے، اس کے دونوں طرف باریک باریک کانٹوں کی لائنیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر سے سفید رنگ کا غوطہ نکلتا ہے، اور یہ غوطہ ہی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً سارا سال ہی میسر رہتی ہے، اور کوئی خاص دیکھ بھال ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی۔ سو جتنے اس کے فوائد ہیں، کم از کم ایک پودا ہر گھر میں اس کا ہونا چاہیے جو بوقت ضرورت آپ کے کام آ سکے۔ جی ناظرین، آپ نے گھیکوار کی پہچان کی، اس کا پودا دیکھا، اب اس کے افعال پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حکماء لکھتے ہیں کہ یہ سارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی کہ جسم کا کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے جو اس سے نقصان حاصل کرتا ہو یا جس کے لیے یہ مضر ہو، تو یہ سارے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آئیے اب اس کے چیدہ چیدہ فوائد پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عورتوں میں بندش ایام کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے حیض جاری ہوتا ہے، اور حیض کا درد کے ساتھ آنا، رک رک کے آنا، ایسے عوارض جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ورموں کو تحلیل کرتی ہے، جگر اور دلی کے امراض میں خاص فائدہ دیتی ہے، اور اس کو زماتن بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بیرونی استعمال بھی ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، اندرونی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو پہلے اس کے زماتن استعمال پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایسے زخم جو بہت گیٹ ہوں، بھرنے میں نہ آتے ہوں، گہرے زخم جو ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اس کا ایک زخم کے سائز کا پتے کا ٹکڑا لے لیں، ایک سائڈ سے اس کا جو اوپر گرین کور ہے وہ اتار دیں، نیچے سے وائٹ نکل آئے گا،
اس کو توے پہ تھوڑا سا گھی ڈال کے تو آپ گرم کر لیں. گرم کرنے سے یہ قدرے نرم ہو جائے گا. اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تو وہ اس قابل ہو جائے کہ زخم پہ برداشت کیا جا سکے, بہت زیادہ گرم نہ ہو. ایک چٹکی ہلدی لے کے زخم پہ وہ چھڑک دیں, اوپر یہ پتہ باندھ کے پٹی لپیٹ دیں. چند روز اس طرح کرنے سے ایک تو زخم صاف ہو جائے گا, اس میں جو ریشہ وغیرہ گندگی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور دوسرا وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیہاتوں میں آج بھی کسی کو کوئی کانٹا چبھ جائے, جسم کے اندر ٹوٹ جائے, کوئی لوہے کی چیز ہو, کوئی فورن باڈی جسم کے اندر انجیکٹ کر جائے, تو اس پہ یہ باندھ دیا جاتا ہے. دوسرے تیسرے دن جا کے وہ خود بخود جگہ کو نرم کر کے جو فورن باڈی ہوتی ہے اسے سک کر کے باہر نکال دیتا ہے اور زخم کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ اس کا بیرونی استعمال ہے. ورموں میں بھی اس کو باندھا جاتا ہے, اور یہ ورموں میں باندھنے سے ان کو تحلیل کرتا ہے. اس کے علاوہ پھوڑوں وغیرہ کو پکانے کے لیے بھی اس کو اسی طرح باندھا جاتا ہے, لیکن اوپر ہلدی نہیں لگائی جاتی, خالی یہ پتہ اس طرح گرم کر کے باندھا جاتا ہے. تو اس سے پھوڑے پک جاتے ہیں, ان کا منہ بن جاتا ہے, اور پھر جب منہ بن جائے اس سے مواد نکل آتا ہے, اور اس کو اوپر تواتر سے باندھتے رہتے ہیں, وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایلوا یعنی مصبر کی. تو مصبر کیا ہے؟ اس کا جو سفید رس ہے, سفید گودا ہے, پتوں سے نکال کے اس کو موٹے کپڑے میں باندھ دیا جاتا ہے, اور اس کو پانی حاصل کر لیا جاتا ہے, یعنی نچوڑ لیا جاتا ہے. تو اس پانی کو آگ پہ خشک کر لیتے ہیں. اس خشک شدہ جو مواد ہے اس کو ایلوا یا مصبر کہتے ہیں, جو ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شوگر کے لیے 6 ماشا جو لعاب گیکوار ہے اس میں 2 ماشا 7 کلو ملا کے صبح نہار منہ کھانا بہت مفید ہے. چند دنوں کے استعمال سے شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے. اب آخر میں بات کرتے ہیں اس کے مرکب نسخے کے بارے میں. یوں تو گیکوار کے بہت سارے مرکب نسخہ جات ہیں. اس کا سردیوں میں ایک خاص قسم کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے جسے حلوہ گیکوار کہتے ہیں. اس کے علاوہ جگر اور دلی کے امراض کے لیے بھی اس کے مرکبات موجود ہیں, لیکن آج ہم معجون گیکوار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے پہلے اس کا نسخہ دیکھ لیتے ہیں ریٹن فارم میں, پھر اس کی مزید بات کرتے ہیں. جی, یہ معجون گیکوار کا نسخہ ہے جس میں آپ کو گیکوار کا گودا چاہیے 300 گرام, اور اس کے ہم وزن چاہیے چینی. گائے کا دودھ آدھا کلو, مغز پستہ 25 گرام, مغز بادام مکشر 25 گرام یعنی جن کا چھلکا اتار لیا گیا ہو, چھہارا بغیر گوٹھلی کے 25 گرام, زعفران 1 گرام, اور جد میں دستر 1 گرام. اس کے بنانے کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ جو آپ گودا حاصل کریں گے گیکوار کا, اس کو موٹے کپڑے کی مدد سے اچھی طرح نچوڑ لیں. پانی آپ کے پاس آ جائے گا, اس پانی میں گائے کا دودھ ملا کے اس کو پکانا شروع کر دیں. وہ کھویا سا بن جائے گا. اس کے بعد اس میں چینی ملا کے تو اس کا معجون ٹائپ قوام بنا لیں, اور جو مغزیات آپ نے لیے تھے ان کو باریک باریک کاٹ لیں. بالکل ان کا گرینڈ نہیں کرنا, آپ نے باریک باریک کاٹ لیں, کھانے میں ذرا لطف آئے گا. تو آپ وہ مغزیات اس میں شامل کر لیں, بس معجون گیکوار تیار. اور اس میں جو جنب دستر اور زعفران ہے وہ آپ نے جس طرح معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے کہ گلاب وغیرہ میں اچھی طرح اس کو کھل کر لیں. بالکل جب وہ ملائم ہو جائے تو اس کو معجون میں شامل کر لیں. یہ معجون فالج کے لیے, لکوہ کے لیے بہترین بلکہ لاجواب چیز ہے. جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھی چیز ہے. پرانی کھانسی کو دور کرتی ہے, دمے کو دور کرتی ہے, اور کمر درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو اس کا طریقہ استعمال کچھ یوں ہے کہ تقریباً 1 تولہ کی مقدار میں یعنی کہ 1 چمچ آپ نے صبح نہار منہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے, اور اس کو آپ کم از کم 40 دن تک استعمال کریں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی گیکوار کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.